محترم حضرت غلام مصطفیٰ ظہری صاحب اور تمام بچوں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت پوری دنیا میں بڑے چھوٹے بے شمار دینی مدارس اور دینی ادارے قائم ہیں اور وہ اپنی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ ان کی خدمت کا دائرہ بے حد وسیع ہے۔ ہمارے ملک بھارت میں بھی لاکھوں کی تعداد میں دینی مدارس اور دینی ادارے قائم ہیں اور وہ اپنی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی جھجک نہیں ہے کہ یہ تحریک مدارس اس پوری دنیا کی سب سے بڑی تحریک ہے۔ اسی لیے مدارس کے بارے میں سوالات اٹھتے ہیں کہ اتنی بڑی تحریک کیسے چل رہی ہے۔ یہ سوالات جو ہو رہے ہیں کچھ اپنوں کی جانب سے ہوتے ہیں اور کچھ غیروں کی جانب سے ہوتے ہیں، اور ان تمام سوالات جو اٹھتے ہیں ان کے جواب بھی دیے جاتے ہیں، اور لیکن یہ سوال کا سلسلہ ابھی تک برقرار ہے اور شاید آگے بھی برقرار رہے گا۔ اور سماج جو ہے، سماج کہتے کسے ہیں؟ سماج کہتے ہیں متحد رہنا، ایک ساتھ رہنا، یا مختلف لوگوں کا ایک ساتھ رہنا، یا مختلف قوموں کا ایک ساتھ رہنا، اس کو سماج کہتے ہیں۔ اسی طرح اسی تناظر میں ہم پورے ہندوستان کو ایک سماج کہہ سکتے ہیں جس میں ہر طرح کے لوگ، ہر مذہب کے لوگ اس میں موجود ہیں۔ مدرسوں نے آدرش سماج بنانے کے لیے انہوں نے کیا رول دیا ہے، انہوں نے کیا قوانین دیے ہیں آدرش سماج بنانے کے لیے؟ ان میں سب سے پہلا ہے ایجوکیشن، یعنی پسماندہ طبقات کے لوگوں کو وہ ایجوکیٹڈ کرتا ہے، اور یہ وہ طبقات ہوتے ہیں جو پرائیویٹ اسکول میں تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، جو ایجوکیشن حاصل نہیں کر سکتے، ایسے لوگوں کے لیے اس خلا کو دور کرنے کے لیے سرکاری ادارے اور مدرسے نے ایسے لوگوں کے لیے مفت تعلیم پرووائڈ کیے ہیں۔ اور اسی کے ذریعے سے، اسی تعلیم کے ذریعے سے، اسی ایجوکیشن کے ذریعے سے سماج میں تہذیب، سنسکرتی، سبھیتا اور ثقافت و تمدن باقی رہتا ہے، اور اسی کے ذریعے سے انسان کو انسان بناتا ہے اور سکھاتا ہے کہ معاشرے میں مل جل کر کیسے رہنا چاہیے، اور یہی ادب، یہی تربیت فیوچر میں ہمیں بڑا بناتی ہے۔ تعلیم یہ نہیں ہے کہ آپ نے بہت ساری کتابیں پڑھ لیں یا بہت ساری ڈگریاں حاصل کر لیں۔ تعلیم در حقیقت یہ ہے کہ آپ کتنے مہذب ہیں، کتنے باادب ہیں، کتنے بااخلاق ہیں، اب جب لوگوں سے بات کرتے ہیں تو کیسے بات کرتے ہیں، یہ در حقیقت تعلیم ہے، یہ در حقیقت ایجوکیشن ہے، جس کے اندر یہ صفتیں پائی جاتی ہیں، یہی لوگ ایجوکیٹڈ ہیں۔ دوسری چیز ہے اخلاق۔ اخلاقیات ہی انسان کو جانوروں سے الگ کرتی ہیں۔ اگر اخلاق نہیں ہے انسان کے اندر تو انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں۔ اخلاق کے بغیر انسانوں کی جماعت انسان نہیں بلکہ حیوانوں کی ریوڑ کہلاتی ہے۔ اخلاق کیا ہے؟ سادہ سا لفظوں میں اخلاق یہ ہے کہ ایک دوسرے سے محبت کرنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، یعنی جتنی بھی اچھی صفتیں، جتنی بھی اچھی خصلتیں آپ میں موجود ہیں، یہ سب کے سب اچھے اخلاق میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اور دینی مدارس میں ہمیں اخلاق کے بارے میں چھوٹے سے بڑے تک ہمیں ٹرینڈ کیا جاتا ہے، ہمیں بتایا جاتا ہے، کیونکہ جب ہم شروع میں ابتدائی تعلیم یہاں حاصل کرتے ہیں اسی وقت سے ہمارے ٹیچر ہمیں اخلاق کی پارٹس پڑھاتے ہیں، کیونکہ جب بچے چھوٹے سے پڑھتے ہیں، چھوٹے سے ان کو اخلاق کی پارٹ پڑھایا جاتا ہے، جو چیز ان کو پڑھایا جاتا ہے وہ بڑے ہو کر اسی کا وہ عادی، اسی کا وہ پختہ ہو جاتا ہے۔ اور سب سے جو ہم سب کے بڑے ہیں، یعنی پروفٹ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں اخلاق کے بارے میں بھی درس دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو تم پر ظلم کرے اسے تم معاف کر دو، جو تمہیں نہ دے تم اسی کو دو، اور جو تم سے رشتہ توڑے تم اسی سے رشتہ جوڑو۔ یہ تین چیزیں اخلاق کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پروفٹ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، جو اخلاق کا سب سے اعلیٰ معیار ہے، اور اسی پر ہمارے ٹیچرز ہمیں پریکٹیکل کرواتے بھی ہیں، اور یہی چیز ہم معاشرے میں جب لے کر جاتے ہیں تو یہی چیزیں ان کو بتاتے ہیں، کیونکہ اخلاق ایک انسان کے پاس ایک ایسا ہتھیار ہے جس کے ذریعے سے وہ لوگوں کے دلوں کو فتح کر سکتا ہے، لوگوں پر راج کر سکتا ہے۔ تیسری چیز جو ہے وہ ہے اتحاد۔ اتحاد کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کا کسی ایک معاملے پر ایک رائے ہونے کا نام اتحاد ہے۔ اتحاد میں بڑی طاقت ہے۔ اتحاد کے ذریعے سے جو کام کیا جاتا ہے وہ بہتر اور سب سے انوکھا ہوتا ہے۔ اتحاد ہی ہے جس کے بغیر دنیا کا کوئی نظام چل نہیں سکتا،
کیونکہ ایک قطرہ ہماری نظر میں، ہماری نگاہ میں کوئی مانیتا نہیں رکھتا، لیکن جب بہت سارے قطرے مل جاتے ہیں تو سمندر بن جاتے ہیں۔ یہی حال ہمارے ہندوستان کے تمام لوگوں کا بھی ہے۔ ہم یہاں الگ الگ مذہب کے لوگ رہتے ہیں، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، ہر طرح کے، ان کے علاوہ اور بھی مذاہب ہیں، ہر طرح کے لوگ رہتے ہیں۔ ہر طرح کے لوگ رہنے کے باوجود بھی ہم لوگ ایک ساتھ کام کرتے ہیں، ایک ساتھ رہتے ہیں، ایک ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ یہ ہماری سب سے بڑی اتحاد کی دلیل ہے۔ 1947 سے پیچھے آپ چلے جائیں، ہمارے دینی مدارس کا کیا رول رہا؟ 1947 سے پہلے اگر ہم چلے جاتے ہیں تو اس دور میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی جتنے بھی لوگ تھے سب مدارس میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ ابھی فی الحال بنگال کے کچھ ادارے ایسے بھی ہیں جہاں پر غیر مسلم بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ پروفیٹ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی کہا ہے کہ الخلق کلہم عیال اللہ، کہ تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، تمام مخلوق، تمام انسان اللہ کی فیملی ہے۔ اسی حدیث کے مطابق ہم دیکھیں تو ہندوستان میں ہر طرح کے لوگ ہیں، چاہے وہ جیسے بھی ہو، ہمارا بھائی ہے انسانیت کے بنا تھے۔ اسی کو علامہ اقبال نے کیا خوب اچھے طریقے سے بتایا ہے کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندو ستا ہمارا۔ جامعہ عارفیہ مرکز علم و عرفان۔